آج بدھ ہے اور اکتوبر کی 8 تاریخ۔ ZBC سیربین سے میں ہوں جاوید چودھری۔ مصر میں حماس اور اسرائیل کے درمیان بالواسطہ مذاکرات کے 2 دن، جانیے اب تک کیا طے پایا۔ یہ وہ بات چیت ہے جس پر پوری دنیا کی نظریں جمی ہوئی ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ مذاکرات کی کامیابی کے حوالے سے پر امید ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ معاہدے کے امکانات بہت اچھے ہیں۔ میانمار میں مذہبی تہوار پر پیراگلائیڈر حملہ، 24 افراد ہلاک، متعدد زخمی۔ یہاں پر نیشنل ہالیڈے کا دن تھا اور پروٹیسٹ کر رہے تھے پیسفل طریقے سے، یہاں پر لوگ سیلیبریٹ بھی کر رہے تھے، اور ایسے میں آسمان سے 2 پیراگلائڈرز کے ذریعے یہاں پر بوم گرا دیا جاتا ہے عام لوگوں کے اوپر میں، اور جس میں قریب 24 لوگ مارے جاتے ہیں۔ پاکستان کے ضلع اورکزئی میں آپریشن، 2 افسران سمیت 11 فوجی اہلکار اور 19 شدت پسند ہلاک۔ دیکھیں، آئس پیر نے بتایا کہ 7 اور 8 اکتوبر کے درمیانی شب سیکورٹی فورسز نے ضلع اوکرزئی میں خفیہ معلومات کی اطلاعات پر یہ کارروائی کی ہے۔ برطانیہ کے وزیر اعظم کیئر اسٹارمر کا کہنا ہے کہ برطانیہ انڈیا کے لیے ویزا قوانین میں نرمی نہیں کرے گا۔ This is the biggest trade mission that the United Kingdom has ever sent to India, and I think it's really good evidence of just how strong the relationship is and how many business opportunities there are. امریکہ کا پاکستان کو جدید ایمرم میزائل فروخت کرنے کا فیصلہ، جانیے اس کی صلاحیت کیا ہے۔ برطانیہ کی مسجد میں مبینہ آتش زنی، پولیس کی نفرت پر مبنی جرم کے طور پر تحقیقات۔ میرے پیچھے برطانیہ کے شہر پیس ہیون کی وہ مسجد ہے جو 4 اکتوبر کو آتش زدی کے ایک مبینہ حملے کا نشانہ بنی، جسے پولیس مسلمانوں کے خلاف ہیٹ کرائم کے طور پر انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں۔ اور یہ بھی جانیے کہ کشمیر میں 300 کلو وزنی حاملہ ریچھ ڈوبنے سے کیسے بچا لی گئی۔ بلیک بیئر کی انفارمیشن ملی، یہ کسی یہاں ڈانگر نالا چھاتروں میں پانی میں گرا ہوا تھا، تو ہمیں انفارمیشن ملی کہ یہ گرا ہوا ہے، تو ہم نے ترنت ہی اپنی ٹیمیں وہاں پہ ایکٹیویٹ کر لی۔ اور پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا میں علی امین گنڈاپور کی جگہ سہیل آفریدی کو صوبے کا وزیر اعلیٰ نامزد کیا گیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے سیکریٹری جنرل سلمان اکرم راجہ کی تصدیق۔ فرانسیسی ایتھلیٹ کا کارنامہ، ایفل ٹاور کی 686 سیڑھیاں سائیکل پر چڑھ کر عالمی ریکارڈ قائم۔ ایک ٹک ٹاکر نے آئیفل ٹاور پر سائیکل چلا کر عالمی ریکارڈ قائم کر لیا، اور ایلین فینتنووا نے تاریخ رقم کر دی ہے۔ اور جانیے بعض خواتین جنسی تعلق کے باوجود بھی تسکین کیوں حاصل نہیں کر پاتی۔ بہت سی خواتین رومانٹک رشتوں کے دوران بھی جنسی تسکین سے لطف اندوز نہیں ہو پاتی۔ کچھ خواتین کا تو یہاں تک کہنا ہے کہ انہوں نے اپنی پوری زندگی میں کبھی جنسی تسکین محسوس ہی نہیں کی۔ اس کے علاوہ دیگر خبریں بھی آج کے سیربین کا حصہ رہیں گی، مگر ہمیشہ کی طرح پہلے اہم عالمی خبروں کا خلاصہ۔ مصر کے شہر شرم الشیخ میں حماس اور اسرائیل کے درمیان جاری بالواسطہ مذاکرات کے دوسرے دن بھی جنگ بندی اور تعمیر نو کے معاملات پر مکمل اتفاق نہیں ہو سکا ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ کے 20 نکاتی امن منصوبے پر گفتگو جاری ہے اور دونوں فریق 5 نکاتی فریم ورک پر بات چیت کر رہے ہیں۔ ذرائع کے مطابق اسرائیل نے زیادہ تر تجاویز سے اتفاق کر لیا ہے، جبکہ حماس نے چند شرائط قبول کی ہیں مگر تمام نہیں۔ امریکہ، قطر، مصر اور ترکی ان مذاکرات میں ثالث کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ حماس کے وفد کے سربراہ خلیل الحیہ نے کہا کہ مذاکرات کا مقصد جنگ کا خاتمہ اور اسرائیلی فوج کا انخلاء ہے، تاہم اسرائیلی بمباری اور انسانی امداد کی بندش اب بھی جاری ہے۔ دوسری جانب گزشتہ روز اسرائیل میں 7 اکتوبر 2023 کے حماس حملے کی دوسری برسی کے موقع پر 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی۔ تفصیلات کے ساتھ عالیہ نازکی۔ مصر کے ساحلی شہر شرم الشیخ میں ایک اور کوشش۔ اسرائیل اور حماس کے درمیان بالواسطہ مذاکرات تیسرے دن میں داخل ہو چکے ہیں۔ یہ وہ بات چیت ہے جس پر پوری دنیا کی نظریں جمی ہوئی ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ مذاکرات کی کامیابی کے حوالے سے پر امید ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ معاہدے کے امکانات بہت اچھے ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ ہم بہت بڑی پیش رفت کے قریب ہیں۔ اسرائیلی عوام چاہتی ہے کہ ایسی پیش رفت ہو، وہ یرغمالیوں کی واپسی چاہتے ہیں، اور ہمارے پاس ایک اچھی ڈیل کے لیے بہت اچھا موقع ہے۔ ٹرمپ کا لہجہ اگرچہ پر امید ہے، مگر رکاوٹیں اب بھی باقی ہیں۔
ہمارے نمائندے رشدی ابوالعوف کے مطابق حماس کا کہنا ہے کہ جب تک اسرائیلی فضائی حملے مکمل طور پر بند نہیں ہوتے وہ یرغمالیوں کے ٹھکانے ظاہر کرنے کے قابل نہیں۔ حماس کا یہ بھی مطالبہ ہے کہ ثالث ممالک ضمانت دیں کہ اسرائیل دوبارہ جنگ کا آغاز نہیں کرے گا۔ یہ مذاکرات ایسے وقت میں ہو رہے ہیں جب اسرائیل 7 اکتوبر کے حملے کی دوسری برسی منا رہا ہے۔ آج اس واقعے کو 2 برس بیت چکے ہیں جب حماس کے مسلح گروہ سرحد پار کر کے ایک موسیقی کے میلے، فوجی اڈوں اور رہائشی بستیوں پر حملہ آور ہوئے تھے۔ اس حملے میں 1200 سے زیادہ افراد ہلاک ہوئے اور تقریباً 250 افراد کو یرغمال بنا لیا گیا۔ آج اسرائیل کے مختلف شہروں میں یادگاری تقریبات منعقد کی جا رہی ہیں، سائرن بج رہے ہیں اور وہ 20 خاندان جو اب بھی اپنے پیاروں کے منتظر ہیں دعا گو ہیں کہ شاید یہ مذاکرات کوئی معجزہ ثابت ہو۔ اس حملے کے رد عمل میں اسرائیل نے غزہ پر وسیع پیمانے پر فضائی اور زمینی کارروائیاں شروع کی، جن میں اب تک 67,000 سے زیادہ فلسطینی ہلاک ہو چکے ہیں، جن میں زیادہ تر عام شہری ہیں۔ اقوام متحدہ کے مطابق اسرائیلی حملوں کی وجہ سے غزہ کی 23 لاکھ آبادی میں سے اکثریت بے گھر ہو چکی ہے اور علاقے کا بنیادی ڈھانچہ تقریباً تباہ ہو گیا ہے۔ امید کی جا رہی ہے کہ مصر میں جاری یہ مذاکرات اس المناک جنگ کے خاتمے اور لاکھوں بے گھر فلسطینیوں اور یرغمالیوں کے لیے کسی روشن دن کی نوید ثابت ہوں گے۔ میانمار کے مرکزی علاقے چاؤنگ او ٹاؤن شپ میں بدھ مت کے مذہبی تہوار کے دوران بم حملے میں کم از کم 24 افراد ہلاک اور 47 زخمی ہو گئے ہیں۔ عینی شاہدین کے مطابق ایک موٹر سے چلنے والے پیرا گلائڈر نے ہجوم پر 2 بم گرائے جس سے علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ میانمار میں 2021 کی فوجی بغاوت کے بعد سے جاری خانہ جنگی میں یہ ایک خطرناک اضافہ سمجھا جا رہا ہے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے پیرا گلائڈرز کے ذریعے شہریوں پر حملوں کو تشویشناک نیا رجحان قرار دیا ہے۔ پاکستانی فوج کا کہنا ہے کہ خیبر پختونخوا کے ضلع اورکزئی میں شدت پسندوں کے خلاف ایک کارروائی کے دوران 19 شدت پسندوں کو ہلاک کر دیا گیا ہے، جبکہ اس آپریشن میں فوج کے ایک لیفٹیننٹ کرنل اور ایک میجر سمیت 11 اہلکار بھی مارے گئے ہیں۔ پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کی جانب سے اس آپریشن کے حوالے سے جاری ہونے والے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ کارروائی کے دوران ہلاک ہونے والے لیفٹیننٹ کرنل جنید عارف اس آپریشن کی قیادت کر رہے تھے اور ان کے علاوہ آپریشن میں ان کے سیکنڈ ان کمانڈ میجر طیب راحت بھی اس کارروائی کے دوران ہلاک ہوئے ہیں۔ ان دونوں افسران کا تعلق ضلع راولپنڈی سے بتایا گیا ہے۔ ISPR کے مطابق انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن 7 اور 8 اکتوبر کی درمیانی شب کیا گیا۔ آپریشن کے دوران انڈیا کے سپانسرڈ دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا اور سیکیورٹی فورسز کی مؤثر کارروائی میں 19 دہشت گرد ہلاک ہوئے۔ ہلاک ہونے والے سیکیورٹی اہلکاروں میں 2 افسران کے علاوہ ایک نائب صوبیدار، 2 نائک، 3 لانس نائک اور 3 سپاہی بھی شامل ہیں۔ ISPR کا کہنا ہے کہ اورکزئی کے علاقے میں کلیئرنس آپریشن جاری ہے۔ پاکستانی فورسز انڈیا کے سپانسرڈ دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے پرعزم ہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے بھی ایک بیان میں اورکزئی میں سیکیورٹی فورسز کے 11 اہلکاروں کی ہلاکت پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔ برطانیہ کے وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے کہا ہے کہ برطانیہ انڈیا کے لیے ویزے کے قواعد اور قوانین میں نرمی نہیں کرے گا۔ ان کی جانب سے یہ بیان ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے کہ جب وہ برطانیہ اور انڈیا کے درمیان طے پانے والے تجارتی معاہدے سے متعلق مزید بات چیت کے لیے انڈیا جا رہے ہیں۔ وزیر اعظم 100 سے زائد کاروباری شخصیات، ثقافتی رہنماؤں اور یونیورسٹیوں کے وائس چانسلرز پر مشتمل ایک وفد کی قیادت کر رہے ہیں۔ اس دورے کا مقصد برطانوی سرمایہ کاری میں اضافہ اور سست روی کا شکار معیشت کو بہتر بنانا ہے۔ کیئر سٹارمر نے کہا کہ برطانیہ اور انڈیا کے درمیان تجارت اور ثقافتی تعلقات کو بہتر بنانے کے بہت بڑے مواقع موجود ہیں۔ تاہم انہوں نے واضح کیا کہ انڈین کارکنوں یا طلباء کے لیے ویزے کے حصول کے لیے مزید راستے کھولنے کا کوئی منصوبہ اس وقت ان کے سامنے نہیں ہے۔ برطانیہ اور انڈیا کے درمیان تجارتی معاہدہ کئی سال کی بات چیت کے بعد جولائی میں طے پایا ہے۔ اس معاہدے کے تحت برطانیہ کی گاڑیاں انڈیا برآمد کرنا آسان اور سستا ہو جائے گا، جبکہ انڈین ٹیکسٹائل اور زیورات برطانیہ کو سستے داموں برآمد کیے جا سکیں گے۔
جس سے اربوں پاؤنڈ کے تجارتی فوائد حاصل ہوں گے۔ معاہدے میں ان انڈین ملازمین کے لیے 3 سالہ سماجی تحفظ کی فیس سے استثناء بھی شامل ہے جو قلیل المدتی ویزوں پر برطانیہ میں کام کر رہے ہیں۔ تاہم اس سب کے ہوتے ہوئے یہ بات زور دے کر اور واضح انداز میں کہی گئی ہے کہ امیگریشن پالیسی میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں کی جا رہی۔ 6 months later, we had the agreement, we signed it in July, and it provides huge opportunities. I've asked the team to implement it as quickly as humanly possible so that it's in place, but I think it's already changed the mood music, frankly. I think the opportunities are already opening up, the contact has already increased, trade with India went up hugely in the last 12 months. And climbing. So I think there's real opportunities here. امریکی حکومت نے دفاعی کمپنی ریتھیون کو جاری کردہ ترمیم شدہ معاہدے کے تحت پاکستان کو جدید فضا سے فضا میں مار کرنے والے ایمرم میزائل فروخت کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ یہ درمیانی فاصلے تک مار کرنے والے ریڈار گائیڈڈ میزائل پاکستان کے F-16 طیاروں پر نصب کیے جائیں گے جن کی رینج اور گائیڈنس سسٹم پہلے سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ امریکی وزارت جنگ کے مطابق اس معاہدے کی مالیت $2.5 ارب تک پہنچ گئی ہے جس کے تحت 30 سے زائد ممالک کو بھی یہ میزائل فراہم کیے جائیں گے۔ ماہرین کے مطابق AIM-120D3 ویریئنٹ 180 کلومیٹر تک ہدف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے اور یہ چینی PL-15 میزائل کا مقابلہ کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اس اقدام سے پاکستانی فضائیہ کی فضائی برتری میں نمایاں اضافہ ہوگا۔ سابق وفاقی وزیر لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر نعیم خالد لودھی کے مطابق یہ فیصلہ امریکہ اور پاکستان کے درمیان بڑھتی ہوئی قربت کی علامت ہے، تاہم پاکستان کو چین اور مغرب کے درمیان توازن برقرار رکھنا ہوگا۔ برطانوی کاؤنٹی ایسٹ سسیکس کے علاقے پیس ہیون میں ایک مسجد کو ہفتے کی رات مبینہ طور پر آگ لگا دی گئی۔ پولیس نے اس واقعے کو نفرت پر مبنی جرم یعنی ہیٹ کرائم کے طور پر تحقیقات کے لیے درج کر لیا ہے۔ پولیس کے مطابق واقعہ فلس ایونیو کی ایک مسجد میں پیش آیا جہاں فوری طور پر فائر بریگیڈ نے پہنچ کر آگ پر قابو پا لیا ہے۔ علاقے کی مسلم کمیونٹی نے واقعے کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ خوف زدہ ضرور ہیں مگر متحد رہیں گے۔ BBC کے نمائندے احسن محمود کے مطابق مقامی رہائشیوں اور مذہبی رہنماؤں نے واقعے کے بعد ایک مشترکہ اجلاس میں امن، برداشت اور بین المذاہب ہم آہنگی کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ میرے پیچھے برطانیہ کے شہر پیس ہیون کی وہ مسجد ہے جو 4 اکتوبر کو آتش زدی کے ایک مبینہ حملے کا نشانہ بنی، جسے پولیس مسلمانوں کے خلاف ہیٹ کرائم کے طور پر انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں۔ مسجد کے ایک رضاکار نے BBC سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ 2 لوگ جنہوں نے بالاکلاوز یعنی ایک قسم کے ماسک پہنے ہوئے تھے مسجد میں داخل ہونے کی کوشش کر رہے تھے لیکن ناکام ہوئے کیونکہ مسجد کا دروازہ بند تھا۔ اس کے بعد انہوں نے مسجد کے فرنٹ والے دروازے اور سامنے کھڑی گاڑی پر کچھ پھینکا اور آگ لگا دی۔ سسیکس پولیس نے کہا ہے کہ اس واقعے سے جڑے ایک 46 سالہ شخص کو حراست میں لے لیا گیا ہے۔ اس سے پہلے پولیس نے 2 مشتبہ افراد کی CCTV تصاویر بھی جاری کی تھیں۔ اس واقعے کے بعد پیس ہیون میں رہنے والے لوگ خاص طور پر مسلمان کیا محسوس کر رہے ہیں، میں نے اسی بارے میں خرم کیانی سے بات کی جو 30 سال سے یہاں رہ رہے ہیں۔ دیکھیں یہاں پہ 4 سال ہو گئے مسجد کے بنائے ہوئے، یہاں بڑی پیسفل جگہ ہے یہاں کے لوگ لوکل جو ہیں بہت پیسفل ہیں اور جو یہاں پہ نان مسلم نے بڑی سپورٹ کی ہے سینٹر کو بنانے میں ہماری۔ کبھی ایسا ایشو ہوا نہیں، یہ بڑا شاکنگ ہے ہمارے لیے جو ہوا ہے یہاں پہ۔ میں 30 سال سے یہاں رہ رہا ہوں اس ایریے میں، کبھی ایسا اسکیل کا انسیڈنٹ نہیں ہوا۔ یہ گلوبل ایشو ہے اس ٹائم، اسپیسیفکلی UK میں بہت بڑا ایشو چل رہا ہے جیسے آپ کو پتہ ہے۔ تو ہماری یہی کوشش ہے کہ ہم اپنی کمیونٹی کو سیفر کریں، ان کی سیکیورٹی بڑھائیں اور یہاں پہ ایسے اس طرح کے انسیڈنٹ ہونے سے بچایا جائے۔ اس واقعے سے کچھ ہی دن پہلے برطانیہ کے شہر مینچسٹر میں ایک سینگوگ پر بھی حملہ ہوا تھا جس میں 2 یہودی شہری ہلاک ہوئے تھے۔ یہ سب ایک ایسے وقت پر ہو رہا ہے جب برطانیہ میں کئی مہینوں سے اینٹی مسلم اور اینٹی امیگریشن سینٹیمنٹ عروج پر ہے۔ پچھلے کچھ عرصے میں کئی پروٹیسٹ بھی ہوئے ہیں اور پچھلے ہی سال کچھ غلط معلومات کی بنیاد پر جو کہ سوشل میڈیا کے تھرو پھیلائی گئی تھیں ملک بھر میں کئی دن رائٹس ہوئے تھے۔ ٹیل ماما نامی تنظیم جو UK میں اینٹی مسلم ہیٹ کرائم کو مانیٹر کرتی ہے، اس کی ایک رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ برطانیہ میں 2024 کے دوران مسلمانوں کے خلاف نفرت انگیز جرائم میں ریکارڈ اضافہ ہوا ہے جو 2023 کے مقابلے میں 43% زیادہ تھا۔ مہم گروپ برائٹن اینڈ ہوف سٹینڈ اپ ٹو ریسزم کے مطابق یہ واقعہ کوئی خلا میں نہیں ہوا۔
ان کے مطابق کئی ہفتوں سے نسل پرست اور فیشسٹ گروہ جھنڈوں، سٹکرز اور نسل پرستانہ گرافیٹی کے ساتھ سیاہ فام اور ایشیائی لوگوں کے خلاف نفرت اور دھمکی کا ماحول پیدا کر رہے تھے۔ علاقے بھر کے لوگ، جن میں مختلف مذاہب کے افراد بھی شامل ہیں، پھول، عطیات اور اپنی سپورٹ بھیج رہے ہیں۔ سب کا ایک ہی پیغام ہے: نفرت کی یہاں کوئی جگہ نہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا لوگ آگے یہاں پیسے بھی دے رہے ہیں، کارڈ دے رہے ہیں، فوڈ دے رہے ہیں، اور دیکھیں آپ پھول دیکھیں یہاں پہ یہ سارے انٹرنس میں ہم نے رکھے ہیں، یہ دیکھیں آپ۔ اور آن لائن ہمیں لوگوں کے بہت میسیجز آ رہے ہیں، نان مسلم کی بات کر رہا ہوں میں، ڈفرینٹ فیتھ کے لوگوں کے بڑے میسیجز آ رہے ہیں، اور یہی سارے کہہ رہے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ کی پوری سپورٹ کرتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے سیکریٹری جنرل سلمان اکرم راجہ نے تصدیق کی ہے کہ علی امین گنڈا پور کی جگہ سہیل آفریدی کو خیبر پختونخوا کا وزیر اعلیٰ نامزد کیا گیا ہے۔ سلمان اکرم راجہ نے بدھ کی سپہر اڈیالہ جیل میں عمران خان سے ملاقات کے بعد میڈیا کے سوالات کے جواب میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی تبدیلی کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ یہ درست ہے کہ علی امین گنڈا پور کی جگہ سہیل آفریدی وزیر اعلیٰ کے امیدوار ہوں گے۔ واضح رہے کہ پاکستان کے مقامی میڈیا اور سوشل میڈیا پر اطلاعات زیر گردش تھی کہ تحریک انصاف نے علی امین گنڈا پور کو وزارت اعلیٰ کے منصب سے ہٹانے کا فیصلہ کر لیا ہے، جبکہ سہیل آفریدی کو نیا وزیر اعلیٰ بنایا جا رہا ہے۔ انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں مقامی لوگوں نے ایک 300 کلو گرام وزنی حاملہ ریچھ کو ڈوبنے سے بچا لیا ہے۔ یہ ریچھ ایک جھرنے میں پھنس گئی تھی، جس کی اطلاع مقامی افراد نے فوری طور پر وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹ کو دی۔ محکمے کی ٹیم نے موقع پر پہنچ کر کئی گھنٹوں کی جدوجہد کے بعد ریچھ کو محفوظ طریقے سے نکال لیا ہے۔ محکمہ وائلڈ لائف کے مطابق ریچھ کو معمولی چوٹیں آئی ہیں اور طبی معائنے کے بعد اسے دوبارہ جنگل میں چھوڑ دیا جائے گا۔ بلیک بیئر کی انفارمیشن ملی، یہ کسی یہاں ڈانگر نالا چھاتروں میں پانی میں گرا ہوا تھا، تو ہمیں انفارمیشن ملی کہ یہ گرا ہوا ہے، تو ہم نے ترنت ہی اپنی ٹیمیں وہاں پہ ایکٹیویٹ کر لی اور جا کے اس کو ریسکیو کرنے کی کوشش کی۔ ہمیں 2 دن لگے، آپریشن کافی بڑا تھا کیونکہ پانی کا بہاؤ بھی تیز تھا اور وہ پانی میں کہیں یا گرا ہوا تھا کیسے، تو فائنلی ہم نے اس کو وہاں سے نکال کے اس کا دیکھا، اور اس کا ویٹ تقریباً 3 کوئنٹل سے زیادہ ہی تھا، بہت بڑا تھا، ویڈیو میں بھی دیکھ سکتے ہیں، بہت بڑا بلیک بیئر تھا۔ تو اس کو ہم نے فائنلی دیکھ کے وہ بالکل ہیلدی تھا اور وہ اپنے نیچرل ہیبیٹیٹ میں فائنلی چلا گیا۔ فصل ہارویسٹنگ کا جو مکی ہے ہماری، اس کا ہارویسٹنگ کا سیزن ہے، اور بلیک بیئر کی یہ فیوریٹ فوڈ رہتی ہے۔ یہ گاؤں کے آس پاس آ جاتا ہے اور اپنا وہ کھانے کے لیے آ جاتا ہے۔ تو ہمارا لوگوں سے یہی رہتا ہے کہ کہیں بھی جب اپنی مکی میں کہیں بھی جائیں میز کلٹیویشن کے لیے تو یا ہارویسٹنگ کے لیے، تو اس میں آپ گروپس میں جائیے، آپ شور کرتے ہوئے جائیے، تو تاکہ اگر وہ ہو بھی تو بھاگ جائے، اگر کہیں دکھے بھی آپ ترنت ہی ہمیں کال کر دیجئے، ہمیں انفارم کر دیجئے، تو ہم آ کے اس کا وہاں پہ ریسکیو کر لیں گے۔ تو لوگوں سے یہی امید ہے ہمیں کہ وہ ہمیں کوآپریٹ کریں گے، اور جہاں بھی دیکھیں خود چیز نہ کریں، ہمیں بتائیں۔ ہم دونوں، ہمارے لیے دونوں لائفیں بہت ہی امپورٹنٹ ہیں، چاہے وہ وائلڈ لائف ہو چاہے انسان کی لائف ہو، دونوں امپورٹنٹ ہیں، دونوں کو ہمارا بچانا فرض ہے۔ فرانس کے ایتھلیٹ آرلین نے ایک منفرد کارنامہ انجام دیتے ہوئے ایفل ٹاور کی دوسری منزل تک صرف 12 منٹ اور 30 سیکنڈز میں سائیکلنگ کر کے نیا عالمی ریکارڈ قائم کر دیا ہے۔ یہ ریکارڈ بنانے کے لیے انہیں 686 سیڑھیاں بغیر پاؤں زمین کو لگائے سائیکل پر چڑھنا تھا۔ آرلین نے اس چیلنج کو کامیابی سے مکمل کیا اور ان کا یہ کارنامہ دنیا بھر کے سائیکلنگ کے شوقین افراد کے لیے نئی تحریک بن گیا ہے۔ ایک ٹک ٹاکر نے آئیفل ٹاور پر سائیکل چلا کر عالمی ریکارڈ قائم کر لیا اور ایلین فینتنووا نے تاریخ رقم کر دی ہے۔ انہوں نے اپنی سائیکل پر آئیفل ٹاور کی دوسری منزل تک سفر انتہائی کم وقت میں طے کیا۔ انہوں نے یہ عالمی ریکارڈ صرف 12 منٹ اور 30 سیکنڈ میں طے کیا، جو پچھلے ریکارڈ ہولڈر سے 7 منٹ کم وقت ہے۔ فونتنووا نے آئیفل ٹاور کی دوسری منزل تک پہنچنے کے لیے 686 سیڑھیاں چڑھیں۔ یہ کندھوں پر بہت دباؤ ڈالنے والا کام ہے اور پیروں کے لیے بھی بہت تھکا دینے والا۔ مجھے دوسری منزل پر پہنچ کر محسوس ہوا کہ یہ واقعی مشکل ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ حقیقت میں آپ مسلسل پیڈل نہیں کر سکتے۔ آپ کے بریک ہر وقت لاک رہتے ہیں اور اس کا دباؤ آپ کی پنڈلیوں اور کندھوں پر پڑتا ہے۔
اور ایک سائیکل کو 686 بار چلانا کچھ دیر بعد واقعی مشکل ہو جاتا ہے، لیکن میں بہت خوش ہوں کہ میں یہ کر پایا۔ سامعین، بظاہر خوشحال اور رومانٹک رشتوں میں رہنے والی بہت سی خواتین جنسی تعلق کے باوجود حقیقی تسکین حاصل نہیں کر پاتی۔ ماہرین کے مطابق اس کی متعدد وجوہات ہو سکتی ہیں، جن میں ذہنی دباؤ، جسمانی تھکن، ہارمون کی تبدیلیاں، تعلقات میں جذباتی دوری اور خود اعتمادی کی کمی بھی شامل ہیں۔ بی بی سی ریڈز کے آج کے پروگرام میں خدیجہ عارف نے انہی عوامل کا جائزہ لیا ہے اور ماہرین نے بہتر مواصلات، اعتماد کی بحالی اور جسمانی آگاہی کے ذریعے اس مسئلے کے حل پر روشنی ڈالی ہے۔ آپ بھی سنیے۔ سب سے پہلے ماضی کے تلخ تجربات۔ اگر کسی خاتون کے ساتھ ماضی میں کوئی ایسا پرتشدد یا تلخ واقعہ پیش آیا ہے جس کی وجہ سے ان کا جنسی تعلقات یا سیکس کو لے کر نظریہ تبدیل ہو گیا ہے، تو اس سے ان کے مستقبل کے رشتے میں مشکلات پیش آ سکتی ہے۔ ایسے میں متاثرہ خاتون کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ اپنے ساتھی یا شوہر سے کھل کر اس بارے میں بات کرے اور انہیں اپنے پاسٹ کے تجربات کے بارے میں بتائیں۔ لیکن کسی بھی خاتون کے لیے کسی دوسرے شخص بشمول اپنے شوہر یا پارٹنر کے ساتھ ایسے موضوعات پر بات کرنا مشکل ہو سکتا ہے، اور ایسی صورتحال میں ماہرین سے مدد لی جا سکتی ہے۔ میڈرڈ انسٹیٹیوٹ آف سائیکیٹری اینڈ کمیونیکیشن کے سربراہ ڈاکٹر ہیکٹر گیلوان کہتے ہیں کہ یہ بہت مشکل ہے، کیونکہ اس نوعیت کے تلخ تجربات کی یادیں کافی پریشان کن ہوتی ہیں، اور ماضی میں جو کچھ ہوا ہے اس کے بارے میں بات کرنے سے ذہنی تناؤ بڑھ سکتا ہے۔ دوسری وجہ ہے تھکاوٹ۔ ڈاکٹر گیلوان کا کہنا ہے کہ ان کے تجربے کے مطابق زیادہ تر خواتین تھکاوٹ کی وجہ سے جنسی عمل کے باوجود تسکین حاصل نہیں کر پاتی۔ کسی بھی جسم کو جنسی تسکین حاصل کرنے کے لیے آزادی اور آرام کی ضرورت ہوتی ہے۔ ڈاکٹر گیلوان کہتے ہیں کہ اگر آپ کا جسم تھکا ہوا ہے تب بھی آپ کو کچھ احساسات محسوس ہو سکتے ہیں، لیکن مکمل تسکین کے لیے ضروری ہے کہ جسم اور دماغ مکمل طور پر پرسکون اور ہر طرح کی پریشانی سے آزاد ہوں۔ اکثر خواتین روزمرہ کے کام کاج، گھر اور بچوں کی دیکھ بھال سے تھک جاتی ہیں، اور تھکاوٹ کی وجہ سے جنسی تسکین حاصل نہ کر پانے کے باوجود وہ مطمئن ہونے کا دکھاوا کرتی ہیں۔ ماہرین نفسیات کہتے ہیں کہ ایک کپل کو ایک دوسرے کو سمجھنے اور اس طرح کے مسائل کا حل تلاش کرنے کے لیے آپس میں بات کرنی چاہیے۔ اس کے بعد ہے کمیونیکیشن یا رابطے کا فقدان۔ سیکس کے دوران ہم ایک حد تک اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارا پارٹنر کیسا محسوس کر رہا ہے، لیکن اس عمل کے دوران ان کے جذبات کو مکمل طور پر محسوس کرنا ممکن نہیں۔ آپ اپنے پارٹنر کی آوازیں، حرکات اور جذبات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کیسا محسوس کر رہے ہیں، لیکن بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک دوسرے کو اپنے جذبات کے بارے میں بتائیں، اپنی فیلنگز، اپنے ایموشنز، اور یہ بھی بتائیں کہ آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں۔ ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ بہت سی خواتین کو یہ کہنے میں مشکل درپیش آتی ہے کہ وہ اپنے ساتھی کو بتائیں کہ وہ اپنے سونے کا انداز تبدیل کرے۔ ایکسپرٹس یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ کو اپنے ساتھی کو اپنی ترجیحات اور ضروریات بتانی ہوں گی، تبھی وہ ان کو سمجھ سکیں گے۔ پھر ہے فور پلے کی کمی۔ ڈاکٹر گیلوان کا کہنا ہے کہ پچھلے کچھ سالوں میں لوگوں میں فور پلے پر زیادہ وقت صرف کرنے کا رجحان بڑھا ہے۔ فور پلے سے مراد جنسی تعلق قائم کرنے سے پہلے کیا جانے والا جذباتی، جسمانی یا ذہنی عمل، جس کا مقصد جنسی عمل کی تیاری اور قربت پیدا کرنا ہے۔ لیکن یہاں مسئلہ صرف وقت کا نہیں ہے، بلکہ اس بات کا بھی ہے کہ فور پلے میں کیا اور کیسے کرنا چاہیے۔ خواتین کے لیے بہتر ہوگا کہ وہ باقاعدہ سیکس سے قبل اپنے ساتھی کو واضح طور پر بتائیں کہ وہ ان سے کیا چاہتی ہیں اور اسے کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ ڈاکٹر گیلوان کہتے ہیں کہ خواتین اکثر انہیں بتاتی ہیں کہ مردوں کو بالکل بھی اندازہ نہیں ہوتا کہ کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے، لیکن وہ اپنے پارٹنر کو یہ بتانے سے ڈرتی ہیں کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ اس سے ان کو برا لگ سکتا ہے یا وہ شرمندہ ہو سکتے ہیں۔ سیکس کے دوران تسکین حاصل نہ کرنے کی ایک اور وجہ جو ہو سکتی ہے وہ ہے جنسی خواہش کی کمی، یعنی آپ کو سیکس میں انٹرسٹ ہی نہیں ہے۔ برطانیہ میں محکمہ صحت کا کہنا ہے کہ خواتین کو اپنی زندگی کے مختلف مراحل جیسا کہ دوران حمل، بچے کی پیدائش کے بعد یا مینوپاز کی صورت میں ذہنی دباؤ کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ سٹریس، بے چینی، ادویات کے مضر اثرات یا ہارمونل تبدیلیاں بھی
عورتوں میں سیکس کی خواہش کی کمی کا سبب بن سکتی ہیں۔ ان سب چیزوں کا اس بات پر بھی اثر پڑ سکتا ہے کہ کوئی خاتون اپنے رومانٹک رشتے میں کیسا محسوس کرتی ہے۔ محکمہ صحت کے مطابق جب عورتوں کا جسم ٹیسٹوسٹیرون کم پیدا کرتا ہے تو اس کی وجہ سے سیکس کی خواہش کم ہو جاتی ہے۔ ایسی صورت میں ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ آپ اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ اب بات کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک جوڑے میں ایک انسان اپنی مرضی دوسرے پر مسلط کرتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ جب انہوں نے جنسی تسکین سے متعلق شکایت کرنے والے کچھ جوڑوں کے تعلقات کا جائزہ لیا تو یہ بات سامنے آئی کہ کچھ لوگ اپنے پارٹنر پر اپنی مرضی مسلط کرتے ہیں یا انہیں وہ کرنے پر مجبور کرتے ہیں جو انہیں خود پسند ہوتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ جسم اور دماغ کو ہمیشہ آزاد اور پرسکون رکھیں اور اپنی مرضی مسلط کرنے کی کوشش نہ کریں۔ ایک اور وجہ جس کے باعث خواتین جنسی تسکین حاصل نہیں کر پاتی وہ ہے سیکس کے دوران ہونے والا شدید درد۔ اس کیفیت کو ویجنسمس کہتے ہیں، جس میں عورتوں کی وجائنا میں موجود پٹھے سخت ہو جاتے ہیں۔ پٹھوں میں ہونے والے اس غیر ضروری کھچاؤ کی وجہ سے سیکس کے دوران عورت کو شدید تکلیف ہوتی ہے۔ برطانوی محکمہ صحت کے مطابق اس کیفیت کی وجہ سے بعض اوقات متاثرہ خواتین جنسی تعلق کی طرف کم مائل محسوس کر سکتی ہیں۔ ڈاکٹر گیلوان کہتے ہیں کہ یہ اس وقت بھی ہو سکتا ہے جب خواتین سیکس کے بارے میں منفی جذبات رکھتی ہیں یا بچے کی پیدائش کے دوران یا کسی اور سرجری کی وجہ سے صدمے کا شکار ہوتی ہیں۔ ڈاکٹر گیلوان کہتے ہیں کہ جب دماغ سیکس جیسی چیز کو سزا یا تکلیف کے طور پر دیکھتا ہے تو عورت کی خواہش کم ہو جاتی ہے اور وہ قربت سے بچتی ہے۔ اگر وجائنا میں خشکی یا انفیکشن ہو تو ڈاکٹر سے رجوع کرنے کا مشورہ دیا جاتا ہے۔ پھر بات ازدواجی تعلقات میں مسائل۔ ماہرین کی نظر میں ایک بڑا مسئلہ جس کی وجہ سے خواتین میں سیکس کی خواہش میں کمی ہوتی ہے وہ ہے میرڈ لائف میں تناؤ۔ ڈاکٹر گیلوان کہتے ہیں کہ بعض اوقات ان کے پاس لوگ آتے ہیں جو کہتے ہیں کہ جنسی تسکین حاصل نہیں ہو پا رہی ہے اور اس کی شکایت کرتے ہیں، لیکن جب وہ ان سے بات کرتے ہیں، ان کی سچویشن کا جائزہ لیتے ہیں تو انہیں احساس ہوتا ہے کہ مسئلہ اصل میں جوڑے کے باہمی تعلقات میں ہے۔ وہ مشورہ دیتے ہیں کہ اگر ایسا ہے کہ آپ کے رشتے میں تناؤ ہے تو اس کی وجہ کو سمجھیں اور آپس میں ہونے والی غلط فہمیوں اور تنازعات کی نشاندہی کریں اور ان کا حل تلاش کریں۔ اور سامعین، اس کے ساتھ ہی آج کا سحربین اپنے اختتام کو پہنچا۔ مجھے اور میری پوری ٹیم کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے، لیکن اجازت لینے سے قبل اب تک کی خاص خبریں۔